بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، پسندیدہ بندے جو اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر وقف کر دیتے ہیں اور اپنی ساری زندگی کی لذتیں، اپنی خواہشیں اور تمام تر رعنائیاں، دولت، ہر چیز رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ان کی تعریف بھی کی اور فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ بے شک یہی وہ لوگ ہیں، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا کہ یقیناً میرے وارث زمین کے اندر میرے بعد جو ہے وہ نیک لوگ ہیں۔ اب نیک لوگ کون سے ہیں؟ ایک نیک وہ ہوتا ہے جو صرف نیکی کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے یا کسی سے کسی طرح کی کوئی نیکی کر لیتا ہے، لیکن ایک نیک وہ ہوتا ہے کہ جو نہ صرف نیکی کرتا ہے، فرضیت کے کام کرتا ہے، بلکہ اپنی تمام تر رعنائیاں دین متین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کی نشر و اشاعت اور اس کی جو ہے وہ اسے پھیلانے کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ تو مومن اور نیکی یہ کئی طرح کی ہوتی ہیں، مومن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اب ان میں جو کاملین ہیں، جو نیکی ہیں، جن کے بارے میں محققین مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جو اولیاء کرام، صالحین، یعنی کہ نیکوں کے طبقوں میں سے سب سے افضل جو طبقہ ہے وہ اولیاء کا ہے، صالحین کا، جن کا نہ صرف ظاہری رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عبادت کے لیے گزرتا ہے، بلکہ باطنی طور پر یا پھر ہر لمحہ، ہر سانس کے اندر رب تعالیٰ کے نام کو وہ جپتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر جو ہے وہ مگن رہتے ہیں۔ اب اسی طرح یہ جو کرامتیں، اب جو رب تعالیٰ کے حوالے اپنا ہر چیز کر دے، اپنا تن، من، ظاہر، باطن ہر وقت اس کی بارگاہ کے اندر پیش رکھے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند کر کے اس کے جو ہیں وہ لمحات سے، حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا جو ہے وہ اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو جب انسان محنت کرتا ہوا رب تعالیٰ کے راستے کے اندر اس مقام پر جب پہنچ جاتا ہے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ رب تعالیٰ نے، یہ نبی علیہ الصلوۃ نے حدیث قدسی بیان کی۔ اب جب وہ بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے، پھر خلاف عادت کام جو ہے وہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، جس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لقی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ فرمایا کہ جب بھی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے کے اندر جاتے، آپ کی عبادت گاہ کے اندر جاتے، تو دیکھتے وہاں پر بے موسمی پھل، اگر گرمیوں کے اندر جاتے تو سردیوں کے پھل پڑے ہوتے، اگر سردیوں کے اندر جاتے تو وہاں پر گرمیوں کے پھل پڑے ہوتے، تو وہ دیکھ کر حیران ہوتے۔ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب وہ پوچھتے کہ قال یا مریم، اے مریم یہ کدھر سے آیا، یہ پھل، یہ بے موسمی پھل کدھر سے آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے انعام ہے۔ اب وہ نبی نہیں تھی حضرت مریم علیہ السلام، وہ ولیہ تھی، ایک نبی کی والدہ تھی، ولیہ تھی، نبی نہیں تھی، لیکن جب رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کر دیا تو اس وقت بے موسمی پھل کا آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، اور ایسی کرامات یا خلاف عادت کام سرزد ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ اب یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک کرامت اور ایک استدراج۔ استدراج اسے کہتے ہیں کہ کافر اگر جادو کرے یا کوئی اپنا آپ دکھائے غیب کا تو اسے استدراج کہا جائے گا، لیکن اگر نبی دکھائے تو اسے معجزہ۔ نبی کے بعد آنے والے صحابہ کرام، صالحین، اولیاء کرام، محققین، جتنے ائمہ کرام یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی نیک بندہ کام کرے تو اسے کرامت کہا جائے گا۔ اب آگے چل کر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب خود نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام دیا کہ فلاں علاقے کے اندر ملکہ بلقیس رہتی ہے، فلاں اس کا تخت ہے، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے، دربار کے اندر جنات بھی تھے، ہر ایک مخلوق تھی، تو پوچھا کہ کون ہے تم میں سے جو جا کر وہ تخت جو ہے وہ لے کر آئے گا؟ تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیکا، تو ان میں سے
جن نے کہا جنوں کے جو سردار تھا اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا، آپ کی جو محفل ہے، یہ جو دربار لگا ہے، اسے برخاست ہونے سے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا۔ تو فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ، یہ بھی دیر کا کام ہے، اس سے بھی جلدی لانا ہے۔ تو پھر ایک اولیاء اس وقت کا جو ولی تھا حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ وہ میں تخت لے کر آؤں گا، اور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ میں تخت یہاں پر لے کر آؤں گا۔ اب یہ اس ولی کی کرامت جو رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کی، تو اس دور کا جو امت تمام امتوں سے اعلیٰ امت اور تمام نبیوں اور رسولوں سے اعلیٰ رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت اور آپ کی امت جو تمام امتوں سے افضل ہے، تو اس امتوں کے ولیوں سے یہ جو کرامتیں سرزد ہوتی ہیں، جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واقعے بیان کر دیے، اولیاء کی جو کرامتیں بیان کر دیں، تو آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو کر جو رب تعالیٰ کے قریب ہو، رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، تو اس سے بڑی کرامت یا غیب کوئی بھی بڑی کرامت سرزد ہونا یا ظاہر ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب سے اعلیٰ امت یہ ہے، اور سب سے اعلیٰ سب نبیوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ حضرت سرور کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو یہ شرح عقائد کے اندر بھی لکھا ہے کہ کرامتیں جو ہیں وہ حق ہیں، کرامت کو ماننا جاننا، اور کرامت اسی کو کہا جاتا ہے جو عقل کے اندر نہ آئے، جو عقل سے باہر بات چلی جائے، عقل نہ تسلیم کرے، اسے کرامت کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر الہی اور رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا اسے پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔